السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا اخبار میرے سامنے ہے۔ صفحہ اول پر عمران خان کے بارے میں 3 سرخیاں چھپی ہیں۔ عمران خان سیاست کے لیے دین کو استعمال کرنے والا شیطان ہے۔ مریم نواز۔ عمران خان تکبر اور خود پسندی میں مبتلا خطرناک ذہنی مریض ہے۔ مریم اورنگزیب۔ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ ایک دن کی نہیں اور روزانہ کی بات ہے کہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنما یا وزراء عمران خان سے اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے پورے سیاسی نظام کو جکڑ رکھا ہے۔ وہ صرف ایک بیان دیتے ہیں اور باقی سارے اس کے جواب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے القابات بھی دیے جاتے ہیں جو در حقیقت کہنے والے کی ذہنی جنجلاہٹ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا مریم اورنگزیب کا یہ کہنا کہ عمران خان ذہنی مریض ہے، یا مریم نواز کا شیطان قرار دینا ان کے اندرونی غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، تو اس بات پر ہنسی آتی ہے۔ اگر عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں تو پھر اس ملک میں کس کا مستقبل ہے؟ عمران خان نے تو عوام کے دلوں کو پچھلے 4 ماہ میں گرما دیا ہے۔ جلسے پر جلسہ کر کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہر جلسے میں عوام کا ہجوم ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب اس کو یو ٹرن کیسے کہہ دیا جائے، یا عوام میں پیدا ہونے والی عمران خان کی حمایت کس طرح ختم ہو سکے گی؟ اس بارے میں مولانا فضل الرحمان ہی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان کی حمایت کرنے والے اب کسی اور کی بات نہیں سننا چاہتے۔ وہ یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ عمران خان نے فلاں بات پر یو ٹرن لیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لیڈر اپنی کہی ہوئی بات کے برعکس کام کرتا تو اس کی مقبولیت میں کمی آ جاتی تھی، مگر خان صاحب اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ وہ جو بھی یو ٹرن لیتے ہیں ان کے حامی اسی کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ مثلا کل انہوں نے کامران خان کے پروگرام میں کہا کہ انتخابات کے بعد نئی حکومت آنے تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع ملازمت دی جائے۔ اس بات کو آسانی سے ہضم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پچھلے 4 ماہ سے نیوٹرل کے نام پر عمران خان نے جو مہم چلا رکھی ہے اس میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی۔ وہ اپنا سارا بیانیہ ہی اس نقطے پر بناتے رہے کہ موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی رضامندی سے مسلط کیا ہے۔ ان پر فوج مخالف بیانیے کے الزام بھی لگتے رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ کپتان اچانک ایک ایسی ان سوئنگ کرائیں گے اور سب کو حیران کر دیں گے۔ یاد رہے کہ کچھ دنوں سے وہ ایک بیانیہ متعارف کرا چکے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف، جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، نئے چیف آف آرمی سٹاف کا نام کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آرمی چیف کو تگڑا اور محب وطن ہونا چاہیے۔ ان کی اس بات پر ہر طرف سے تنقید ہوئی تھی، کیونکہ آرمی چیف کی حب الوطنی پر شک کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔
کپتان چونکہ ہر سچویشن میں کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رنز کم رہ گئے ہوں تو فیلڈنگ کلوز کر دیتے ہیں، آؤٹ کرنا ہو تو سلپ میں فیلڈر بڑھا دیتے ہیں، رنز بنانے ہوں تو چوکے چھکوں کی رفتار تیز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ بات ذرا دور تک نکل گئی ہے تو ایک نیا باؤنسر متعارف کرایا اور یہ کہہ دیا کہ نئی حکومت تک باجوہ صاحب کو توسیع دی جائے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس پر ان کے حامیوں کو حیران اور پریشان ہونا چاہیے، مگر کل سے سوشل میڈیا پر ان کے حامی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ کپتان نے ایک بہت بڑا چھکا مار کر اتحادی حکومت کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ ایسی مقبولیت تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے دوست، جو ہر قسم کے حالات میں قائم و دائم رہے۔ ان کے مخالفین یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان الیکشن کمیشن سے نااہل ہو جائیں گے یا توہین عدالت کیس میں سزا پائیں گے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں ان کی گرفتاری کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب بہت بے تاب نظر آتے ہیں، مگر خان صاحب نے غالباً ان سب کا بھی کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ کامران خان کے اسی پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران روٹرم پر آ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اجازت مل جاتی تو ممکن ہے وہ معافی ہی مانگ لیتے۔ گویا انہوں نے یہاں بھی باؤنسر پھینکا ہے اور زہر کر دیا ہے کہ آئندہ پیشی پر اب انہوں نے یہ بھی کر گزرنا ہے۔ اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع ملازمت کا کیوں کہا۔ ان کے مخالفین بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ یہ کہیں۔ اس حوالے سے سب کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، اس لیے عمران خان نے طرب کا پتہ پھینک کر سارے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے اب اتحادی حکومت کیا کرتی ہے۔ اسے مشکل میں تو کپتان نے ڈال ہی دیا ہے۔ اس حقیقت کو تو اب تسلیم کر ہی لینا چاہیے کہ عمران خان نے پاکستانی سیاست کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے، ایک ایسا رنگ کہ جس میں جوش، ولولہ ہے، تحرک ہے اور ایک خاص رنگ کی کشیدگی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ اسٹریٹ پاور ہے، عمران خان کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں بیک وقت درجنوں شہروں میں ان کی حمایت کرنے والے نکل آتے ہیں۔ شاید اسی لیے عمران خان کو یہ اعتماد ہے کہ حکومت انہیں گرفتار کرنے کی کبھی بھی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ پھر حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، مجھے گرفتار کر سکتے ہو تو گرفتار کر لو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ضمانت اگر عدالت سے منسوخ ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری ضرور ہوگی۔ میرا خیال ہے ایسا کرنا خود حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ عمران خان کو جتنا زیادہ حکومتی شخصیات اپنے سر پر سوار کریں گی، اتنا ہی عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ بھلا مریم نواز کی اس بات کو کون مانے گا کہ عمران خان ایک شیطان ہے؟ کم از کم ان کے حامی تو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی طرح مریم اورنگزیب لاکھ انہیں ذہنی مریض کہیں گے، لوگ اس ذہنی مریض کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔
عمران خان نے ایک خاص بیانیہ اختیار کر کے 4 ماہ میں جو مقبولیت حاصل کی ہے، اب وہ اس بیانیے کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ مقبولیت برقرار رہے گی، کیونکہ وہ اپنے حامیوں کی ذہن سازی کر چکے ہیں اور انہیں یو ٹرن کو برداشت کرنے کا عادی بھی بنا چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ کالم تھا نسیم شاہد صاحب کا۔ مصنف کے تمام آراء اور سفارشات سے AS انفارمیشن ٹی وی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام آراء مصنف کی خود کی ہیں، اس کے اندر آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے۔ مصنف نے ایک حقیقت آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ اب ہو ایسے رہا ہے کہ لوگ عمران خان کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں بھی کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں وہی بات ماننی چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، تاکہ ہر اس طرح کے نئے کالمز اور دلچسپ کہانیاں اور اسی طرح نئے مسلمان ہونے والوں کے قبول اسلام کی سچی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی علمی اور ذہنی صحت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔